بولو بولو ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے بھائی بن گئے امتی اور کیا چاہیے دولت دین و دنیا کی دیکھ کر مجھے سبحان اللہ دولت دین و دنیا کی دیکھ کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے بولو بولو پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے اور میرا عقیدہ سنیں بریلوی عقیدہ اعلی حضرت والا سبحان اللہ اپنے پیروں والا سبحان اللہ میرا عقیدہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں مطلب میں کیوں کہوں یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے میرے نبی کو پتہ ہے اس کو کیا چاہیے سبحان اللہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے یا اللہ پاک یہ ڈر ڈر کے مانگ رہے ہیں جو ڈر کے مانگے اس کو بھلے نہ دینا جو بلند آواز سے مانگے بات بعد میں ختم ہو گھر نورانی پہلے ہو جائے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بولو بولو ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے جس کا عقیدہ میرے ساتھ مل رہا ہے آپ بلند کر کے بولے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے اب خواجہ معین الدین کا دور ہندوستان اجمیر کے دولہا بیان فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں میلاد منایا جاتا ہے اگر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ میلاد پاک منایا جائے تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہاں اللہ کے نبی جلوہ گر ہو جاتے ہیں سارے نے سب نے سنا سب نے منائے اپنی اپنی جیب کے مطابق جس طرح کہ آج عبدالصمد صاحب منا رہے ہیں سبحان اللہ جس طرح مبین صاحب بنا رہے ہیں یہ گھر والی ہماری بیٹیاں بہویں منا رہی ہیں ہماری نانی دادیاں مائیں منا رہی ہیں خدا کی قسم میلاد جب تک چلتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی سبحان اللہ جب آپ نے اس سے منہ پھیر لیا تو منہ کے بل گر کے قیامت لتاڑ کے رکھ دے گی تو وہ بوڑھیا نے کہا میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی مناؤں پر میں کروں کیا میرے نہ گھر نہ میرے گھر میں لوگ میں کس کو جمع کروں دل میں وہ خیال پر خیال آ رہا ہے اور کیا خیال خوبصورت خیال ہے جو عشق مصطفیٰ کا خیال ہے سبحان اللہ میلاد پاک کا خیال ہے سبحان اللہ اب اس نے جب اس سے اور کچھ نہیں ہوا تو عبدالغفار صاحب اس کو ملے کچھ پیسے یہ جو مزدوری کر کے آئی تو اس نے علاقے کے مولانا صاحب سے گزارش کی کہ حضرت میں نے تو یہ سنا ہے کہ اگر میلاد پاک منایا جائے پیار محبت سے ادب سے عشق کے ساتھ عقیدے کے ساتھ تو اللہ کے رسول تشریف لے آتے ہیں تو میں منانا چاہتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے طریقہ بتائیں فرمایا کہ تم کچھ نہ کرو گھر کو سجاؤ اور اعلان یہ کرو کہ گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ رہے ہیں گھر آج جشن چراغ مناؤ سروراں آ گئے ہیں گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ ایسا نہ ہو کہ گھر پہ تو چراغاں ہو دل میں عداوت ہو دل میں بغض ہو دل میں ایسی باتیں ہو جو دوسروں کے
لیے اذیت کے باعث بنتی ہو، نہیں، دل صاف ستھرا کرو. جیسا کہ حدیث شریف میں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، سبحان اللہ. 11 سال خدمت کی حضور پاک کی، سبحان اللہ. بلکہ 11 سال میرے نبی نے خدمت میں قبول فرمایا. سبحان اللہ. میں ایسے نہیں بولتا ہوتا، سبحان اللہ. آواز مدینے پہنچے گی تو بولوں گا. سبحان اللہ. مدینے والا جواب تم سنو گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا انس، پتا کہ سب سے تیز تر، مضبوط تر اور تیز تر، مضبوط بھی ہو اور رفتار بہت تیز ہو، تیر بہدف ہو، ادھر عمل ہو ادھر اللہ فرمائے رسول فرمائے قبول. سبحان اللہ. تو وہ کون سا عمل ہے اتنا تیز تر؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول پاک آپ ہی فرمائیں، آپ کے ہوتے ہماری کیا مجال. تو فرمایا نہیں بتاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ اب آپ کا حکم ہے تو میں جو مجھے پتہ ہے میں بتا دیتا ہوں. فرمایا نماز. فرمایا نماز بہت بڑا عمل ہے لیکن میری مراد یہ نہیں ہے. جی حج. فرمایا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے عبدالغفار صاحب، یہ بھی بہت مشقت تکلیف دے والی اور بڑے پیسے لگتے ہیں، 15-12 لاکھ تو ابو ہے. عمرے پہ جائیں تو 4-5 لاکھ ہے. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ایسا کوئی سسٹم کرے، محبت رسول والے ہوں، اعلان کریں کہ جاؤ ویزے فری ہو گئے. سبحان اللہ. تمہارا سبحان اللہ کہنے سے کوئی بات بن سکتی ہے نا ہماری؟ سبحان اللہ. پھر کیوں ڈر کے کہتے ہو؟ کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کی قبول ہو گئی، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ نرمی آ جائے، پیسے کم ہو جائیں، ہر سال ہم حج عمرے کریں جا کے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ یہ بھی بڑا عمل ہے حج والا. جی پھر زکوٰۃ وہ بھی بڑا عمل ہے، پیسہ جیب سے دینا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اس طرح وہ عمل گنواتے گئے، آپ مسکراتے رہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برا نہیں مناتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برا نہیں مناتے تھے. آج ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے نا چھوٹی سی بھی، ہمارے مزاج بگڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بدلہ لیں گے. نہیں، آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک بدو آیا، گھوڑے سے اترا اور سینہ چوڑا، ہاتھ میں ڈنڈا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں مبارک، گردن مبارک میں سرخ رنگ کی یمنی چادر موجود تھی. سبحان مفی رواه البخاری و مسلم متفق علیہ. تو نیچے اترا، یوں چادر کو پکڑا اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں پکڑا، یوں کھینچا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ کے کجاوے مال غنیمت سے پہلے بھریں، باقی تقسیم بعد میں کرنا. اور ایک اور بات ہی بڑی سخت کہی. تلواریں نکلی، فاروق اعظم جیسے موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تلواریں نکلی. میرے نبی نے فرمایا نہیں، خاموش ہو جاؤ، تلواریں نیچے کرو. یا رسول اللہ یہ بے ادبی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ یہ کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو محمد کو پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور اگلے لمحے اس نے کیا کرنا ہے. اب اس نے جب یہ اپنا کام عمل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، جو کہ اسلام مختلف پروسیس سے گزرا، مختلف ادوار میں. ابھی اسلام کو بڑی ضرورت تھی لوگوں کی بھی، میجورٹی کی بھی. لیکن یہاں سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ شان رسالت میں کوئی بکواس ہم برداشت کریں گے. کوئی نام لے گا خدا کی قسم زبان گدی سے نکال کے پھینک دیں گے پرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارا ارادہ کچھ اور لگتا ہے مجھے. اگر اس عقیدے کے ہو نا کہ شان رسالت میں اب کوئی بکواس کرے گا ہم اس کو جانے دیں گے، نہیں. ایک جگہ میں گیا سائی بال میں تو وہ کہنے لگے علامہ صاحب پیر صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، کوئی بکواس کر رہا تو وہ آپ بھی بھگتے گا. میں نے کہا ہمارے سامنے ہمارے خدا کی شان میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے وہ نکل جائے. وہ تو اسلام سے گیا، اس نے تو سلام کا نام ختم، رشتے گئے، نکاح کے سب کچھ گیا. تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابتدائی اسلام تھا، اس طرح کی نرمی رکھی گئی تھی. اور ویسے بھی جتنا ملاحم، جتنا نرم خو، پیارا، شفیق، مہربان، رحمت بھرا تمہارا نبی ویسا ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال بھی دیا، کجاوے بھر دیے. اور جب وہ جاننے لگا نا تو آپ بڑی مزے کی بات، لطیف بات فرمایا کہ اے بدو، تو نے جو میرے ساتھ آج کیا ہے نا تو تجھے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. میں اس کا بدلہ تجھ سے ضرور لوں گا. ان کو تو میں نے منع کر دیا نا کہ تلواریں واپس کرو، یہ تیرا قیمہ کر دیتے، تو تجھ سے میں خود بدلہ لوں گا. مسکراتے فرمایا، غصے سے نہیں.
بدو نے پھر للکار دیا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز بدلہ نہیں لے سکتے. جب یہ چیلنج کیا نا تو پھر تلواریں نکلی, یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا اب جو اس سے بات تیسری بار اگلی بات کرنی ہے نا وہ تمہارے کلیجے کے اندر ٹھنڈ ڈال دے گی. سبحان اللہ. کیونکہ محمد آدمی کے دل کی باتیں جان لیتے ہیں. سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ آپ بلند کر کے بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی بلند آواز سے کہے. سبحان اللہ. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری, محمد تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری. سبحان اللہ. کہاں خانہ کعبہ کی دیواریں, وہاں بیٹھ کے ہم نے پلان کیا تھا آج ہم مدینے میں آئے, جو کچھ ہم نے وہاں سوچا وہ کسی کو پتہ نہیں, تو ادھر کوئی آیا ہی نہیں, تو ان کو ہمارے دل کی کیسے خبر ہوئی. تو وہ مان کے کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے اوپر راشا طاری ہو کے کانپنے لگے, ہم آئے تھے قتل کرنے, ان کو تمہارے سارے منصوبے کا کچا چٹھا کہتے ہیں کھول کے رکھ دیا. رسول پاک نے فرمایا تم آزاد کروانے نہیں آئے ہو, غلام قیدی آزاد کروانے نہیں آئے ہو, تم جس ارادے سے آئے ہو تم وہ بتاؤ. تو وہ ڈرے کہ اب کیا بتائیں کہ ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا کہ تم وہاں بیٹھ کے یہ مشورہ میرے خلاف کیا کہ نہیں کیا. تلواریں نیچے گری, انہوں نے دوسری بات کوئی نہیں کی, انہوں نے حضور کے قدم چوم کے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. ابھی بھی تمہیں سبحان اللہ نہیں کہنی تو کل کب کہنی ہے پھر. سبحان اللہ. یہ ہے تمہارا نبی پاک کا ملاد, تمہارے نبی کی شان. کم وقت میں جو میں بیان کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بات کر رہا تھا بتائیں ذرا مجھے, اونچا بولو. بدو والا واقعہ بھئی, یہ توجہ کرانی ہوتی ہے نا, اٹیک فل ہو کے بیٹھو, یاد کرو گے آئندہ سال اس دن تک اس میلاد پاک معراج پاک شان خدا مصطفیٰ کا ذائقہ آپ کے ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. اب بدو نے کہا آپ ہرگز مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے. تلواریں نکلی, فرمایا واپس رکھو تلواریں. اگلی بات اب اس نے کہنی ہے نا تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال کے رکھ دے گی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا, نبیوں کے سردار نے فرمایا, سبحان اللہ. رسولوں کے تاجدار نے فرمایا, سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت نے فرمایا, سبحان اللہ. جن کو آپ کہتے ہو لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. سارا کام میں نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. جزاک اللہ, بارک اللہ, حیاک اللہ. تو آپ نے فرمایا اے بدو دیکھا دوسری بار تلواریں نکلی تیرے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے, مجھ محمد نے پناہ دے کے تجھے بچا لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا یہ بتا دے, اوکے کر دے, عیاں کر دے, ظاہر کر دے, یہ والی بات جو یہاں آتی ہے پھر یہاں آ جاتی ہے, یہاں آ کے پھر یہاں آ جاتی ہے. اب تو بتا دے, اس کا وقت آ گیا ہے. تو یہ بتا کہ تو نے دعویٰ کیا پہلے یہ گھسیٹا نرم و نازک بدن پر رگڑ لگی, مجھے تکلیف ہوئی, میں بدلہ لینے کے حقدار ہوں, سارے میجورٹی میری تو اکیلا ہے. تو نے دعویٰ بھی کر دیا کہ بدلہ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتا مجھے بتا ذرا, وہ بات جو یہاں پہ نا یہاں آتی ہے وہ بتا کیوں نہیں لے سکتا. اس نے ہاتھ باندھے, کہنے لگا اس لیے بدلہ نہیں لے سکتے, آپ کی شان میں نے دنیا جہان کے کونے کونے میں سنی ہے. جو آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ دعا فرماتے ہیں. جو آپ پر پتھر برساتا ہے آپ بدلے میں پتھر نہیں برساتے بلکہ دعائے رحمت فرما دیتے ہیں. یہ وہ بات ہے, آپ پیکر رحمت ہیں. اور میں نے سنا ہے ترجمہ اس کا عربی کا یہ بنتا ہے کہ پیکر دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. آج مزے لوٹ لو, پھر پتہ نہیں میں آؤں گے نا, میں اتنے ڈھیلے مجمع میں آتا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کتنی فیس, میں نے ادھر مذاقن کہا جی 50,000, کہتے ہیں حضور ہم 70 دیں گے آپ آئیں.
میں نے کہا 70 مجھ سے لے لو، میرا وعدہ ہے 70 مجھ سے لو، دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میری فقیر کی یہ فیس ہے، یہ نور المصاب پیچھے جو بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ پڑھتے ہیں میرے پیچھے جمعہ، ان کو پتہ ہے کہ میں کس مزاج کا بندہ ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اور تم کچھ نہیں کر سکتے، شان خدا مصطفیٰ میں سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اپنی جوش کے اظہار تو کر سکتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب صحابہ تم بتاؤ، جو جس بندے کے دل میں میرے لیے یہ خیالات ہوں کہ میں پیغمبر رحمت ہوں، سبحان اللہ۔ پیغمبر دل ربا بن کے آیا، میں صرف بیعت نہیں کرواتا، سبحان اللہ۔ صرف بیعت کروانا آسان سا کام ہے، کلمہ آتا نہیں بیعت کروا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں کہ مدینے لو لگی ہوئی ہے، رب سے لو لگی ہوئی۔ صحیح کہہ رہے تھے، میں پیر وغیرہ کچھ نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ ڈیوٹی ایسی لگ گئی ہے، اب مجبوری ہے علامہ اور پیر کہلوانے کی، ورنہ 2 نمبر اتنے سر پہ چڑھائے ہیں نا، عقیدہ دوسرا، امامہ باندھا، ہاتھ میں تسبیح، اندر سے دوسرے، اوپر سے لوگوں کو برغلا کے مدینے والے سے دور ہیں۔ تو جس نے دور جانا ہے وہ چھپ کر کے بیٹھے، جو قدم رسول میں لگنا چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے خود بول دیا کرے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کہنے لگا میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب رسول خدا بن کے، میں نے کہا نا صرف بیعت نہیں کرواتا، میں نے حضور کا ثنا خوان بھی بنانا ہوتا ہے آپ کو، سارے بولو سب رسول خدا بن کے وہ حبیب خدا بن کے آیا، سارے نبیوں نے دی ہے سلامی، سبحان اللہ۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، سبحان اللہ۔ بے مثال ان کا اس میں گرامی، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور یہ حبیب، یہ کلیم، یہ نجی، یہ صفی، یہ حسین، کیونکہ آدم صفی اللہ تھے، سبحان اللہ۔ نوح نجی اللہ تھے، داؤد خلیفت اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، موسیٰ، سبحان اللہ۔ یار مزہ نہیں آ رہا مجھے، موسیٰ، کلیم اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، کلیم اللہ۔ موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ یہ سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا، یا اللہ پاک وہ بھی تیرے، یہ بھی تیرے، وہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر، تو یہ فرق کیسا؟ سب سنو توجہ سے، رب کریم نے حدیث قدسی میں کیا جواب دیا، اس کو رسول پاک نے ایکسپلین کیسے فرمایا، اور اب اس کا اردو ترجمہ آپ کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ عربی آپ کے اوپر سے گزر جائے گی، فارسی سائڈ سے گزر جائے گی، تو سنو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، سارے نبیوں کے عہدے، بھائی بولو بولو، سارے نبیوں کے عہدے، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، میرے آقا کا منصب جدا ہے، پھر کیسے جدا ہے؟ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، بولو، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، بھائی نام جنت کا تم نے سنا ہے، کیا بات۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، 2015 میں والد صاحب شیخ الحدیث صاحب نے پردہ فرمایا، پیچھے 10 سال سے مکہ مدینہ جانے کے لیے بے قرار تھا، وہ اجازت بھی عطا فرماتے تھے، میں عرض کرتا تھا کہ حضور قبلہ بجی نہیں، آپ سے ہی پڑھا ہے، اور آپ کے بڑھاپے اور خدمت کے وقت میں میرا ہی حج ہے، حضور نے بھی یہ فرمایا نا، ماں باپ کی ادب سے ایک لمحے کی زیارت مقبول حج، سبحان اللہ، مقبول عمرہ، سبحان اللہ، سارے نہیں بولو، جن کو ماں باپ سے پیار ہے، سبحان اللہ، جن
پیار ہے وہ بولو. تو میں نے کہا حضور بس آپ یہ دعا فرمائیں کہ جب اللہ کے رسول بلائیں گے تو پھر تو میں رکوں گا نہیں. بے شک 16 میں جب گیا تو مدینہ پاک کا جہاں جہاں فقیر کے قدم لگنے تو نہیں چاہیے تھے, آنکھیں لگنے چاہیے تھیں, لیکن نکمے جو ہوئے مزاب رحمت جیسی مقدس جگہ پر لوگ لبیک پڑھ رہے تھے, اپنی دعائیں پڑھ رہے تھے. میں اس وقت بھی خدا کی قسم نبی پاک کا میلاد پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. انڈونیشیا والے پتہ نہیں کہاں سے, ظاہر ہے وہ عاشق لوگ ہیں, بڑے محبت والے, یمن والے بھی تھی, دوستی بھی بن گئی. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ پلیز علامہ صاحب اس کے اندر پڑھیں, مائک کے اندر پڑھیں. میں اپنے بیوی بچوں کو, شاگردوں کو, مریدوں کو, خاندان سب کو کہہ گیا تھا, نمازیوں کو, لمبی تعداد ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا بھائی بات یہ کہ میں جب ادھر جاؤں گا نا, میرے 20-25 دن کا ٹور ہے, مجھے فون نہیں کرنا. میں اللہ رسول کے حوالے ہوں, جنہوں نے بلایا وہ خیر سے واپس بھی خود پہنچائیں گے. تم فون کرو کہ میں فون سنوں گا نہیں, تم پریشان ہو جاؤ گے. آج حالات اس طرح کے ہیں. تو لیکن پھر بھی یہ کر دیتے تھے. جب یہ فون کرتے تھے نا تو میں پڑھتے پڑھتے میلاد پاک فون آن کر کے ان کو سنا دیتا تھا. سبحان اللہ. دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں یہ پیغام گیا. انگلینڈ میں بھی, ڈنمارک میں اور امریکہ میں ابھی تک ان کے نمبر اس میرے موبائل واٹس ایپ کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر ہیں, عاشق رسول ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے یہ کلام پڑھے نا تو ادھر ہم دیکھتے تھے ویڈیو کال میں مزاب رحمت ہے, سامنے خانہ کعبہ ہے, سبحان اللہ. ادھر مدینہ پاک روضہ رسول ہے, سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف ہے. تو آپ کو روکا نہیں انہوں نے. میں نے کہا میرے تو قریب کوئی آیا نہیں, کیونکہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کر دی تھی کہ فقیر آ رہا ہے اور ہے نکما, اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ چھوٹے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بس اب مجھے بچانا بھی آپ نے اور بیڑا بھی میرے پار آپ نے لگانا. سبحان اللہ. خدا کی قسم کوئی مبالغہ نہیں. اور بھی بہت کچھ ہوا, بہت کچھ ادا ہوا, لیکن وقت نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عرض کی گئی تھی تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں ایکسپلین فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث شریف میں کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر آقا کا رتبہ بڑا ہے, وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں یہ یہاں تک پہنچا تھا, نام جنتی کا تم نے سنا, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے, میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں, ان کی نگری کی گلیوں میں, ان کی نگری کی گلیوں میں. اب آتے ہیں واپس خواجہ معین الدین کے اس بات پر. بوڑھیا نے اب بات کو مکمل کروں, دو باتیں 2 منٹ کے اندر معراج پاک بھی, اس کے بعد بات ختم. کیونکہ مہینہ معراج پاک کو آج چاند میرے خیال نظر نہیں آیا, آج بھی مہینہ وہی ہے. کل یہ مہینہ اللہ کا, رسول پاک حدیث شریف ہے, اور رجب شہر اللہ, یہ مہینہ اللہ کا ہے, شعبان رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ. اور رمضان پھر ہم جیسے گناہگار امت کا ہے. سبحان اللہ. ترتیب بڑی پیاری بنائی, بڑی خوبصورت ترتیب ہے, اللہ رسول نے عطا فرمائی. تو وہ بڑھیا نے کہا کہ پھر میں کیا کروں. فرمایا کہ گھر کو صاف کر, جو کچھ تیرے پاس ہے نا اس کی تو کوئی شیرینی بنا لے, حلوہ بنا لے. مولویوں کی چڑ حلوہ ہے, لیکن حلوے کا حدیث شریف میں بڑا ذکر آتا ہے بار بار, امامین کے اندر بھی, وقت ہوتا بتاتا میں. تو حلوہ بس یوں سمجھیے خدا کی قسم کہ حلوہ جتنا میرے نبی پاک کو پسند تھا, کیا ہی بات, سبحان اللہ. ہمیں کیوں نہ پسند ہو, بے شک, ٹھیک ہے. تو حلوہ اس نے بنایا جو بھی اسے بن سکا تھوڑے سے پیسوں سے. اب اس نے کہا میں بندے تو بلا نہیں سکتی, کس کو کھلاؤں گی, اور لنگر کے بغیر میرا دل نہیں مانتا. تو اس نے ایک علامہ صاحب بلائے, علامہ صاحب بیان کرنے والے, بڑھیا خود میلاد پاک سننے والی. بس سبحان اللہ. بس یہ 2 بندوں کا میلاد پاک ہوا. تاریخ میں بڑا میلاد پاک اس دور میں, آج سے 600-700 سال پہلے. اب جب میلاد پاک ہوا نا, میلاد پاک ہو گیا, علامہ صاحب عقیدے والے تھے, شان مصطفیٰ جب بیان کی تو بڑھیا روتی رہی. میلاد پاک ختم ہوا, لنگر کھا کے وہ چلے گئے. آدھی رات کو دروازے پہ دستک کسی نے دی. پرانے دور کے کباڑ ہوتے تھے. تو بڑھیا ڈر گئی, پریشان ہو گئی کہ آج تک تو میرے دروازے پہ کوئی آیا نہیں, آج مجھ سے کوئی جرم ہو گیا ہے, آدھی رات کو کوئی آ گیا, پتہ نہیں یہ کون ہے, کس ارادے سے آیا ہے. دروازے پہ جب وہ ڈرتی رہی, پھر بار بار جب کھڑکا تو اسے پوچھا ہمت کر کے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں, مجھ پر رحم کرو.
تم کون ہو اور کیوں آئے ہو اس وقت؟ تو اجمیر کے دولہا تھے خواجہ معین الدین دروازے پر. وہ کہنے لگے اے بڑھیا دروازہ کھول، خدا کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرے گھر میں جلوہ گرے میں چوکھڑ کو بوسہ دینے آیا ہوں. آئیے سمجھ کسی کو، جس چیز کو آئیے وہ تو بولے نا. لوگ تو پیسے دیتے ہیں، انہوں نے پیسے بھی اٹھا لیے. یہ بھی ایک ہے. کوئی بات نہیں، محبت سے اٹھائے ہوں گے نا، کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا ہوں. تو اب تو دیکھو نا 60 سال عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ. کہو ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی 100 سال کی دے، اور جتنی عمر ساری اللہ رسول کی محبت میں لگے. تو اب آتے ہیں معراج پاک کے لیے 2 باتیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ لفظ عبد جو ہے نا یہ بہت کمال کا لفظ ہے. بعض کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک کو معراج تو ہوئی پر خواب میں ہوئی. یہ لفظ عبد بتا رہا ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم کے مرکب کو عبد کہتے ہیں. نہیں بولتے یار، ناراض ہو گئے میرے خیال ہے. بعبدہ ہی یاد فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے سے پیارے سے پیارے حسین سے حسین بندے کو یعنی رسول پاک کو سیر کروائی. کوئی اور بھی تعبیر ہو سکتی تھی، کوئی اور نام بھی دیے جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم حسین بلند جو جملہ تھا وہ عبد تھا. ادھر یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ خواب کی نہیں تھی. جب بعبدی ہے تو جسم اور روح کا مرکب گیا وہاں پہ. عالم خواب تو 34 بار پہلے بھی ہوئی ہے. ادھر فرمایا والنجم میں واپسی کا سفر، ادھر بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ ہم نے اپنے پیارے کو جو دینا تھا دے دیا. ہمارے پیارے نبی نے جو لینا تھا وہ لے لیا. ہم نے کیا دیا، انہوں نے کیا لیا. تمہاری جرت ہے توجہ کرنے کی؟ تمہیں کیا، تمہاری شان ہے سمجھنے کی؟ وہ بزرگ تھے، یہ بھی پرانا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو وہ معراج کا واقعہ سنا رہے تھے. تو وہی عجیب عقل والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آن کی آن اتنا، یہ باتیں ہو رہی تھی. تو اوپر سے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ یہ وہاں پہنچ گئے. واقعہ لمبا ہے، میں چند سیکنڈ کے اندر بات پوری کروں. آپ نے وہ کتابیں اٹھائیں ساری، جہاں جہاں سے واقعات کے حوالے دے رہے تھے نا وہ بزرگ علامہ صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفسر صاحب، وہ اپنے طلباء کو سمجھا رہے ہوں. وہ کہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آیا، آپ ایک اور کتاب اٹھاتے، ایک اور اٹھاتے، بھائی اب نہیں سمجھ آیا تو اب سمجھ لو. نہیں سمجھ آئی. شاہ شمس پہنچے تو آپ نے جب یہ مباحثہ دیکھا نا، عجیب کیفیت کے استاد صاحب سمجھا کے پسینے سے شرابور، اور مریدی شاگرد سمجھ کے نہیں سمجھ آ رہی، پسینے میں بھیگے میں. تو آپ نے کتابیں اٹھائیں اور سامنے کا حوض اس کے اندر ڈال دی. امام صاحب پہلے ہی اپنے مریدوں پہ ناراض بیٹھے ہوئے تھے استاد صاحب کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کے عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی، الٹا انہوں نے کتابیں بھی میرے یہ مانگنے والے بزرگ نے اٹھا کے وہاں ڈال دی، میرے سارے زندگی کا سرمایہ ڈبو دیا. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ نے یہ اچھا نہیں کیا. ان کا کیا اچھا نہیں کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ میں مریدوں کو شاگردوں کو واقعہ معراج سمجھا رہا ہوں، اور جہاں میں نے حوالے دینے تھے ابھی اور بھی دینے تھے ہزارہ کتاب، آپ نے ساری اٹھائی پانی میں ڈال دی، برباد کر دی، میری زندگی کی کمائی ڈبو کے رکھ دی. آپ نے بڑا سونا جملہ فرمایا، اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بولو بولو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے استاد صاحب، مجھے تو تم نے ایک فقیر منگتا سمجھا نا اور میرا مذاق کیا. تم نے ایسا علم پڑھا ہی کیوں کہ جو برباد ہو گیا، جو کتابوں کے اندر موجود ہے. آؤ تمہیں ایسا علم نہ پڑھائیں تاکہ تمہاری عقل، تمہارا علم کتابوں کا محتاج ہی نہ رہے. کہنے لگے کیا مطلب، کتابیں سارے ڈبو دی، آگے باتیں کر رہے ہیں. وہ بزرگ غصے میں آ گئے.
تو انہوں نے شاہ شمس نے پتہ کیا کیا؟ جو حوض میں کتابیں ڈالی تھیں، اب اس کو کافی دیر ہو گئی تھی، اب ان کا کیا بچنا تھا، پرزہ پرزہ ہونا تھا، خدا کی قسم انہوں نے ہاتھ ڈالا، کتابیں نکالی، فرمایا ان کو جھاڑ دے جاؤ، یوں جھاڑی، جس طرح ان کے اندر خشک مٹی موجود تھی ویسی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے مریدو، یہ تمہیں سمجھا نہیں سکے، یہ سارا معاملہ تمہارے سامنے میں نے کیا ہے نا، یہ تمہیں عقل میں نہیں آ رہا، چھوٹا سا معاملہ، تو وہ تو نبیوں کے سردار ہیں اور وہ رب العلا ہے، ان کی شان کا عالم تو یہ ہے، وہ جہاں سے گزرے ہر کوئی یہ کہے یا نبی صلی اللہ